دیکھو یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی وائٹ لائٹ کے نیچے، مگر گورے کوئی بھی نہیں دکھ رہے، سب سولے، مگر پٹھوں کو خواہش ہے بیوی گوری ہونا۔ اب جس کو خواہش ہے گوری بیوی ہونا، انہیں امریکہ کو جا کے شادی کرنا، اس کو جھارکھنڈ میں گوری بیوی ملنے والی نہیں ہے۔ زور سے بولو اور زور سے۔ آپ بولیں گے حضرت میرے پاس تو گوری بیگم ہے، تو وہ گاڈ گفٹ ہے، خاموش رکھ لے، ورنہ سب کو گوری بیوی نہیں ملتی۔ بہت کم خوش نصیب لوگ ہیں جن کو گوری بیوی ملتی ہے، ورنہ سب کو اوریجنل کلر، انڈین کلر، سونلی بیوی ملتی، سونلی، کیونکہ اپن سولے، بیگم بھی سونلی، اور اپنا بچہ بھی سولا۔ نہیں، میرے پاس ایک صاحب ہے، بولے حضرت ذرا وظیفہ دے دو، بولا کہے گا گورا بچہ ہونا، بولا حولا ہے کیا بے، تو سولا وظیفہ پڑھے تو گورا کیسا پیدا ہوتا، سولا پیدا ہوتا، بولا مسئلے کو سمجھو، دین کی بات ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اپنے پٹھوں کی بہت خواہش ہے گوری بیوی ہونا، گوری ہونا۔ اماں جا رہی دیکھ رہی آ جا رہی، کیا ہوا گوری نہیں ہے۔ بہنا جا رہی دیکھ رہی آ رہی، کیا ہوا جی آپا گوری نہیں ہے۔ اچھا پھر جا کے دیکھ رہی کون، جو کالی ہے، بچے کی بہن کالی ہے، انہیں جا کے دیکھ رہی، کیا گوری ہونا ملتی نہیں ملتی۔ میں بولا آپا ذرا تم ہلو بولو، کہیں بھائی جان سن لے کہ تمہاں کو چھوڑ دیں گے، وہ الگ مصیبت۔ بولے تو اپنے بھائی کو گوری دیکھ رہی، میں کو کالی، کئی کو نہیں ہونا، بولے تو مشکل ہو جاتا۔ اس لیے جس کو گوری بیوی ہونا امریکہ کو جا کے شادی کرنا، جس کو انڈین کلر ہونا انہیں کہیں بھی کر سکتا ہے انڈیا میں۔ بہرحال آئندہ سے یہ گورے پن کی خواہش نکال دو۔ یہ گورے پن کی چکر میں ہمارے جھارکھنڈ میں، یہ آپ کے بکارو میں، رانچی میں کئی ایسے واقعات ہوئے۔ یہ بیوقوف خواہشات کی وجہ سے ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، گھروں میں بیٹھے بیٹھے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی ہماری مسلمان بچیاں، غیر مسلموں سے شادیاں کر لی، غیر مسلموں کی مائیں بن گئی، غیر مسلموں کی بیویاں بن گئی، غیر مسلموں کے گھروں کی بہویں بن گئی، مجبور ہو گئی، انہوں بھی بٹو لگانے پہ، انہوں بھی جا کے پوجا پرستش کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ پکڑ کے وہ بچوں کو پوچھے نالائق، اتنا اچھا مذہب رسول اللہ کا دین چھوڑ کے تو غیر کے ساتھ کیوں چلے گئی؟ بولے میرے کو گھر کو دیکھنے کے واسطے 50 لوگ آئے، کوئی میرے کو پسند نہیں کرے، کوئی میرے کو نام رکھ کے نہیں، کوئی میرے کو نام رکھ کے گیا، کوئی کہا گڈی ہے، کوئی کہا کالی ہے، کوئی بولے بالا کم ہے، کوئی بولے ناک صحیح نہیں ہے، کوئی بولے دبلی ہے، کوئی بولے کچھ ہے، کوئی بولے کچھ ہے۔ 50 لوگ میرے کو دیکھے، 50 نام رکھے، اور یہ کافر ہوں گا مگر میں کو چاہ کے محبت سے شادی کر لیا، اس لیے میں اس کی بیوی بننے پہ مجبور ہو گئی۔ آج یہ منحوس حرکتیں مسلمانوں کے بیچ میں آ گئی، جس کی وجہ سے آج مسلمان بیٹیاں غیروں کی مائیں بن رہی ہیں، ان کی پیٹوں سے غیروں کی اولاد جنم لے رہی ہے، وہ دنوں رات صبح شام زنا ہو رہا ہے، وہ مرتد ہو رہی ہے، اسلام سے پھر رہی ہے، صرف ہماری منحوس خواہشات کی وجہ سے، صرف ہماری ناجائز آرزوؤں کی وجہ سے، صرف ہماری عورتوں کے بے جان رسومات اور خواہشوں کی وجہ سے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنے جاؤ تو یہ منحوس خواہشات لے کے مت جاؤ کہ گوری ہونا، لمبی ہونا، ناک اچھی ہونا، بالا بڑے ہونا، ایسی ہونا ویسی ہونا مت لے جاؤ۔ ارے لے جانا ہو تو بس ایک خواہش لے کے جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والی ہونا چاہیے، اللہ کے دین پر قائم رہنے والی ہونا چاہیے، مولا امام حسن و حسین سے محبت کرنے والی ہونا، دیندار ہونا، بس ایک خواہش لے جاؤ، دیندار ہونا، دیندار بچی ڈھونڈو بس۔ یہ گوری ہونا کہاں کی گوری ملتی؟ دیوانے پنے کے باتیں ہیں، ہندوستانیوں میں گوری کہاں سے ملیں گی بھائی؟ اگر مل رہی ہے تو گاڈ گفٹ ہے، رکھ لو گھر میں، پکڑ کے لا لو۔
مگر نئی بچیاں غیروں کے ساتھ نکاح کرنے پہ مجبور ہو جائے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب مسئلہ سنو. صحابی کا رنگ سولا تھا، انڈین کلر. وہ صحابی کی اہلیہ بھی انڈین کلر، سولی رنگ کی تھی، سولا رنگ تھا. مگر اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ انتہائی گورا 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 گورا، ایک دم نفیس ابیض سفید گورا بچہ پیدا ہوا. جب وہ صحابی اس بچے کو باہر لے کے نکلتے، منافقین سولے باپ کے گود میں گورے بچے کو دیکھتے تو الزام لگاتے کہ صحابی یہ تیرا بچہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا بچہ ہے. نعوذ باللہ. صحابیہ پر الزام لگاتے، اس بچے کی ماں پر تہمت لگاتے کہ یہ کسی اور کا بچہ ہے، یہ کسی اور کا بچہ ہے، یہ کسی اور کا بچہ ہے. صحابی سوچنے لگتے یہ قوم کیا میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، یہ میرے نبی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے غلط سلوک کیا ہے، تو یہ میرے ساتھ کیا خاک اچھا سلوک کر سکتے ہیں. یہ سوچ کر وہ صحابی خاموش ہو جاتے، یہ سوچ کر وہ صحابی خاموش بیٹھ جاتے. لیکن ایک دن ہو گیا، 4 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، مسئلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. منافقین کی شرارت پوری زور و شور پر ہے. منافقین کہہ رہے ہیں یہ کسی اور کا بچہ ہے، یہ کسی اور کا بچہ ہے، یہ کسی اور کا بچہ ہے. صحابی نے ایک دن سوچا کہ اگر میں اسی طرح خاموش ہو جاؤں تو کہیں میرے بچے کے لیے جینا مشکل نہ ہو جائے، میرے بچے کے لیے گھر کے باہر نکلنا مشکل نہ ہو جائے. یہ سوچ کر وہ صحابی اپنے بچے کو گود میں اٹھائے، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے، کہے چلو رسول اللہ کے دربار میں چلتے ہیں، آج اس مسئلے کو ختم کر ہی دیتے ہیں. اپنی بیوی اپنے بچے کو لیے رسول اللہ کے دربار میں آئے، بڑی بے چینی بے قراری کے ساتھ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑے ہو گئے. اس وقت رسول اللہ اپنے دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، محو گفتگو ہے، مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے. یہ صحابی اپنی بیوی اپنے بچے کو لیے مجلس میں حاضر ہوئے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. رسول اللہ نے پوچھا کیا بات، سلام عرض کیے، بات چیت کرنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیجئے یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا بیٹا. رسول اللہ یہ سوال سن کر مسکرانے لگے، مسکراتے کہنے لگے صحابی ایسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں سولا ہوں، میری بیوی سولی ہے، اور یہ بچہ گورا پیدا ہوا ہے، اور منافقین الزام لگا رہے یہ میرا بچہ نہیں، یہ کسی اور کا بچہ ہے. ان کے الزام سنتے 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 آقا میں پریشان ہو گیا. آج آپ کے دربار میں آیا ہوں، سرکار فیصلہ فرما دے یہ میرا بچہ ہے یا کسی اور کا ہے. صحابی نے کہا اچھی بات ہے. صحابی رسول اللہ نے کہا صحابی بیٹھ جاؤ، صحابی بیٹھ جاؤ. حضور نے ان کو بٹھا دیا مجلس میں بیٹھ گئے، اور حضور پھر سے اپنے صحابہ سے بات چیت کرنے میں مصروف ہو گئے. یہ صحابی بے چین ہے، حضور گفتگو کر رہے ہیں. اسی اثنا میں اسی وقت میں حضرت امام حسین حجر عائشہ سے نکل کے تشریف لائے. امام حسین کو جیسے ہی دیکھے پورے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ادب حسین کے لیے. صحابہ کھڑے ہو گئے میرے حسین کے ادب کے لیے، صحابہ کھڑے ہو گئے. پھر یہ جو صحابی اپنی بیوی اپنے بچے کو لے آئے تھے یہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے، صحابی بھی کھڑے ہو گئے، ان کی اہلیہ بھی کھڑی ہو گئی، ان کا بیٹا بھی کھڑا ہو گیا. امام حسین آئے، حضور کے گود میں بیٹھ گئے، حضور کی ریش مبارکہ داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے، حضور کی داڑھی مبارک سے امام حسین کھیلنے لگے. حضور امام حسین کو بوسہ دینے لگے، چومنے لگے، چاہنے لگے، اپنے سینے اقدس سے لگانے لگے، کبھی گال مبارک کبھی گلے مبارک کو چومنے لگے. امام حسین سرکار کے گلے اقدس پہ پکڑنے لگے. ارے یہ نانا نواسے کا پیار چلتا رہا. کچھ دیر بعد امام حسین واپس چلے گئے. پھر صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آقا اب تک صبر کر سکتا تھا، اب تک صبر کر لیا، اب صبر نہیں ہو رہا ہے. سرکار آج فیصلہ فرما دے یہ کس کا بچہ ہے. تو آمنہ کے لال نے کہا صحابی جا جا لے جا، یہ تیرا ہی بچہ ہے. صحابی اٹھے، چھومنے لگے، رشک کرتے ہوئے سرکار کے قدموں میں گر گئے، قدم مبارک کو چومے.
پھر اٹھ کے بیٹھ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا یہ میرا بچہ ہے، اب تو یہ میرا ایمان بن گیا، یہ میرا بچہ ہے، مگر میرے آقا باہر نکلوں گا منافقین تانا دیں گے، گلا پکڑ کے بولوں گا نہیں نہیں یہ میرا بچہ ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ میری آقا اگر وہ پوچھے دلیل کیا ہے تو آقا کیا دلیل دوں؟ تو نبی نے کہا صحابی کیا تو نے نہیں دیکھا جب میرا حسین آیا تو حسین کے ادب میں سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، صحابی تم بھی کھڑے ہو گئے، تمہاری اہلیہ بھی کھڑی ہو گئی، تمہارا بچہ بھی کھڑا ہو گیا۔ صحابی سن لے میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے غوث کے، ہم اپنے غوث کے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کہا صحابی سنو میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے، جس میں حلالی خون ہوتا ہے، جو اپنے بابا کا بیٹا ہوتا ہے وہی میرے حسین کا ادب کرتا ہے۔ صحابی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے بیٹے نے میرے حسین کے ادب میں کھڑا ہو گیا، یہ اس کے اپنے باپ کے ہونے کی علامت ہے۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، ہم حسین کی محبت میں جلسہ کر رہے ہیں، ارے کوئی تم سے پوچھے جلسہ کیوں کرتے ہو، حسین کے نام پہ کھانا کیوں کھلاتے ہو، حسین کے نام پہ شربت کیوں پلاتے ہو، تو جواب دینا میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، اس لیے حسین کے نام پہ کھانا کھلا رہا ہوں، اسی لیے حسین کے نام پہ شربت پلا رہا ہوں۔ سوال میرے کھلانے پہ نہیں، سوال تیرے نہیں کھلانے پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو بتا تو کس کا بیٹا ہے جو تو حسین کے نام کا جلسہ کرنا گوارا نہیں کرتا، جو حسین کے نام کے کھانے کو شربت کو تو حرام اور ناجائز کا نعرہ لگ دیتا ہے۔ تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ جو حلالی ہوتا ہے نا وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور آپ ہم سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ خون حلالی ہونے کی علامت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، اللہ کی قسم آمنہ کا لال کہہ رہا ہے۔